الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ دو سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یطلع علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تو اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو چار پائے ہیں، چوپائے ہیں، یعنی چار پاؤں والے، چار پاؤں پر چلنے والے جو جانور ہیں، جو جاندار ہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اب یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام میں اونٹ ہے، گائے ہے، اور غنم، بکری یا بھیڑ یا دمبا یا چھترا، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اونٹ میل ہو یا فیمیل ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اسی طرح بقر کے اندر بیل ہو یا گائے ہو، اور اس طرح بھیڑ، بکری، بکرا، چھترا اور دمبا، دمبی وغیرہ، یہ سارے بہیمۃ الانعام ہیں، اللہ نے یہ حلال قرار دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا ہے، تناول فرمایا ہے۔ حج کے موقع پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، نہار کیے ہیں۔ 63 تو آپ نے اپنے دست مبارک سے، اور 37 سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے نہر کیا ہے ان کو۔ تو گویا گوشت کھانا سنت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بہیمۃ الانعام یہ حلال ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس حلال کو استعمال کیا ہے، تو آپ کا کھانا ہمارے لیے سنت ہے، تو اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ عن جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، أأتوضأ من لحوم الغنم، کیا بکرے کا گوشت کھانے کے بعد میں وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، اگر جی چاہے تو کر لے، جی چاہے تو نہ کر، تیری اگر مرضی ہے تو کر لے، اگر ارادہ تیرا ہے وضو کرنے کا تو کر لے۔ یعنی گویا آپ نے اختیار دیا اس شخص کو جس نے یہ سوال کیا۔ پھر اس نے یہ دوسرا سوال کیا، قال یا رسول اللہ أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل۔ یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں، یعنی گوشت کھانے کے بعد جب اونٹ کا گوشت کھا لوں تو وضو کروں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم، جی، فتوضأ من لحوم الإبل، آپ گوشت اگر اونٹ کا کھاتے ہیں تو اس کے بعد وضو کرو۔ قال رجل، اس آدمی نے کہا، اصلی فی مرابض الغنم، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ قال نعم، امام کائنات نے ارشاد فرمایا، جی پڑھ لو، یعنی پڑھنا جائز ہے۔ اور اس شخص نے پھر سوال کیا، اصلی فی مبارک الابل، مبارک جیسے ہم کہتے ہیں مبارکباد، لفظ وہی ہے، لکھا بھی اسی طرح جائے گا، لیکن میم کی زبر کے ساتھ، اور را کی کسرے کے ساتھ، مبارک۔ اور مبارک الابل، اونٹوں کا باڑا، جہاں پر وہ رات گزارتے ہیں اور اپنے پہلو لگا دیتے ہیں زمین پر، اس کو مبارک کہتے ہیں۔
جہاں بروک کرتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا، جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں نہ نماز نہ پڑھنا. یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم میں ہے. گویا آپ کو یہ جواب ملا کہ حدیث کی کیفیت اور اس کی حیثیت کیا ہے. حدیث صحیح اور کس کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے. دو سوال کیے صحابہ کرام، ایک صحابی نے ایک آدمی نے، اور جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں اس نے پوچھا کیا میں بکری کا گوشت کھا کے، بکرے کا گوشت کھا کے، چھترے دمبے کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا جی کرتا تو کر لیں. اور جب اس نے پوچھا کہ میں اونٹ کا گوشت کھا لوں اس کے بعد وضو کروں؟ فرمایا ہاں کرنا ہے وضو، آپ کریں. پھر سوال کیا کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لیجئے. اور اونٹوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہ. اب یہاں سے ہم فقہا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ائمہ اربعہ میں سے 3 جو ہیں وہ اس سلسلے میں ان کا مسلک یہ ہے یا فتویٰ یہ ہے یا ان کی رائے یہ ہے، ان کا فرمان یہ ہے کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر حکمت نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، فرمان مصطفیٰ ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ، آقا نے ارشاد فرما دیا. اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں ایک قصہ، جو کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی سبب بیان کرتے ہیں. وہ جو سبب ہے نا، جو وہ قصہ اگرچہ جھوٹا ہے لیکن آپ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ لوگ بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تھے اور وہاں پر لوگ جو اونٹ کا گوشت کھا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی تو بو آ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کو حکم دے دیا، کیونکہ آپ کی عادت طیبہ تھی، کسی کی عزت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، آپ تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، تو آپ نے حکم فرما دیا کہ جب جس نے اونٹ کا گوشت کھایا جا کے وضو کرو، تاکہ عام لوگ بھی وضو کریں اور وہ آدمی بھی وضو کر لے، تاکہ اس کی عزت بھی رہ جائے اور وضو بھی ہو جائے، کیونکہ اس کا تو وضو ٹوٹ چکا ہے. یہ قصہ صحیح نہیں ہے. خاص طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ جمہور ہیں چاروں ائمہ میں، وہ کیا بنے تو. اور یہ مسئلہ جو حنابلہ کے ہاں ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ جو ہے مفردات ہیں، مفردات امام احمد ابن حنبل. ہوتا ہے ایسے کہ بعض دفعہ 3 امام ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک امام کی رائے ایک طرف ہوتی ہے، وہ اس میں وہ مفردات کہلاتے ہیں، یہ ان کی مفردات میں شامل ہے. تو گویا 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اگر کوئی وضو کر لے، لیکن امام احمد ابن حنبل یا یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں سعودی عرب میں، جو حنابلہ کہلاتے ہیں، جو سلفی کہلاتے ہیں، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جن کو دوسرے لوگ تو بڑے دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور جو ملا دیتے ہیں خوارج کے ساتھ، علیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم درکار ہے کہ آپ نے فرمایا فتوضا، اور آپ وضو کریں، لہذا کیا ہے؟ وضو لازم ہے، واجب ہے حنابلہ کے نزدیک. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 3 ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے استحباب کا درجہ آتا ہے، پسندیدہ ہے، اگر کرنا چاہے تو کر لے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جابر ابن سمرہ کی اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ واجب ہے وضو کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شامل ہے. ہاں اب رہا مسئلہ کہ کیا
اگر اونٹ کا گوشت پکایا جائے تو وہ شوربہ کھانے کے بعد بھی وضو کرنا پڑے گا؟ اور کیا اونٹ کی اگر چربی کھا لی جائے تو کیا وضو کرنا لازم ہے؟ اور اگر اونٹ کی اوجڑی اگر پکی ہوئی ہے تو وہ کھا لی جائے تو کیا وضو لازم ہے؟ یہ تینوں چیزیں اس میں نہیں آتی، یہ حرمت میں نہیں آتی، یہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، ان تینوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اونٹ کا شوربہ بنا کر کھایا جائے، یا چاول پکا کے اس کے اندر گوشت ڈال دیا جائے اونٹ کا اور پکا کے کھا لیا جائے، یعنی اگر شوربے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگر گوشت پکایا جائے کسی اور چیز میں چاولوں کے ساتھ اس کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر چربی کھا لی جائے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اوجڑی کھا لی جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ لحم سے مراد یہ حبر کہتے ہیں قطعۃ من اللحم، گوشت کا ٹکڑا جو خالص گوشت بنا ہوا ہو، یا اس کو آگ پر ویسے پکایا جائے، یا شوربہ، یا اس کو سالن کے طور پر بنا لیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ گوشت ہے تو گوشت کا ٹکڑا اگر آپ کھاتے ہیں براہ راست تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کی دوسری کیفیت ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اونٹوں کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب اورانیین جو آئے تھے مدینہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا، اور بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، ان کو بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کے اونٹ ہیں وہاں جاؤ، اور آپ نے فرمایا ان کی صحت خراب ہو گئی تھی تو مدینہ کی ہوا ان کو سازگار نہ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں پر صدقہ کے ہمارے اونٹ ہیں، وہاں پر جا کر ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ آج کل بھی یہ علاج میں ہے، دودھ اور پیشاب کو ملا کے پی جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ہو پیشاب پئیں گے، لیکن عربوں کے ہاں یہ علاج آج بھی ہے، حتیٰ کہ کینسر کے علاج کے لیے لوگ پیتے ہیں، ڈاکٹر بھی پلاتے ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ خوراک کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا تھا، لہٰذا دلیل کے طور پر یہ پیش کیا علماء نے کہ ان کا دودھ پینے سے، ان کا شوربہ، اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنا ہوا ہو اس سے، یا اس کو کسی چاول وغیرہ میں پکایا جائے اس سے، اور اس کی چربی کھانے سے اس سے، اور اوجری وغیرہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ڈائریکٹ اگر گوشت کھا لیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اونٹوں کے باڑے میں، مبارک میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہ، کیونکہ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وراء کل ابل شیطان، اور ان کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے کوئی سکون یعنی کوئی آرام کا تصور نہ کریں آپ۔ بالفرض اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اونٹوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ نے اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور فرمایا مرابض الغنم، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا نعم، آپ پڑھیں کہ وہاں سکینہ ہے، سکون ہے، آرام ہے، چین ہے، اور ان کے بھاگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان کے ہاں اونٹوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، اطمینان نہیں ان کے جانے کا یا خرابی کا، تو گویا آپ کی نماز جو ہے نا وہ آپ اطمینان سے، سکون سے، آرام سے نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ باوجود اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اگر اونٹوں کے باڑے کے پہلو کے اندر اگر آپ مسئلہ بچاتے ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ وہ نماز آپ پڑھ لیں تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن میری رائے نہیں، ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، بات ختم۔ اب ہم حکمتوں کی تلاش نہیں کرتے، ہمیں کو سمجھ آئے یا نہ آ جائے، سکون وہاں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا نہیں، تو گویا اونٹوں کے باڑے میں نماز جائز نہیں، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان دلایا ہے، اور فرمایا وہاں پر نماز آپ پڑھیے۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو ہم اہل علم سے پوچھیں، اور اہل علم کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے
کہ وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہی، فرامین مصطفیٰ صلوات ربی وسلام علیہ کی روشنی میں جواب کہنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔